آنے والی بلکہ قیامت تک آنے والی عوام کا، لوگوں کا، انسانیت کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور پھر لوگوں کا عقیدہ خراب ہوگا اور سارا جو گناہ کا جو وبال ہے وہ میری ذات پر پڑے گا۔ میں کیا کروں گا، یہ دنیا کی مارے مجھے کچھ بھی نہیں کہتی۔ وہ ڈٹ گئے، صحافی اینڈ ادرس جتنے بھی اس وقت کے تھے سارے بیٹھے ہوئے تھے، قلم دان پکڑے ہوئے اپنے، کہ امام احمد بن حنبل کہیں ہم لکھ دیں، دنیا کا عقیدہ بن جائے، اور پھر لوگ اسی بات پر ڈٹ جائیں کہ جس کا دل کرے قرآن کی بات مانے اور جس کا دل کرے اس کو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے اتنے اچھے پیارے بندے سے اتنا بڑا گناہ کا ارتکاب کرواتے؟ لیکن آزمائش ان پہ بھی آئی تھی۔ جیل میں رہ کے مار کھانا آسان تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ آج ہمیں کوئی تھپڑ مار دے نا زور سے، مذاق میں چاہے، تو ہمیں فیل ہوتا ہے، لگ پتہ جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے اللہ کہتے ہیں ام یقولون افطرا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خود سے ہی گڑھ لیا ہے، خود بنا لیے۔ اب یہ جو ام ہے نا، ام سے پہلے عموماً کوئی نہ کوئی جملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چھپا ہوتا ہے، یا پھر وہ حمزہ استفہام سوالیہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو اصل میں عبارت ہو سکتی تھی کہ اہم یؤمنون بہ ام یقولون افطرا، مطلب جو جملہ جو مقدر ہے نا، تو جو چھپا ہوا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ عبارت یہ ہوگی تفسیر کے اندر، ٹھیک ہے، کہ کیا یہ لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہو کر ایمان لاتے ہیں، یا یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اسے اپنے پاس سے خود گڑھ لیا ہے؟ نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بات کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و امانت کو پوری طرح جاننے کے باوجود صریح غلط اور لغو بات کر رہے ہیں۔ اور اس بات کرنے والے سے مراد وہ قوم ہے، اور وہ کون سی قوم ہے؟ عرب کی قوم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ سب سے پہلے خطاب کیا اور ان کے ذریعے سے تمام دنیا تک کے پیغام پہنچانے کا اہتمام کیا۔ اس سے پہلے اگرچہ عرب میں اسماعیل، ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام مبعوث ہو چکے تھے، لیکن ان کی بعثت کو مدتیں گزر چکی تھی۔ ان کے بعد تورات و انجیل نازل ہوئی، لیکن عرب میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی ان میں مبعوث کیا تھا۔ قرآن پاک اور اللہ کے نبی کی رسالت کے حق ہونے کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے دلائل کا بیان شروع ہوتا ہے۔ ان دنوں سے مراد جو 6 دن ہیں، یہ معروف دن نہیں ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے تو ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ دن ہزاروں یا لاکھوں سال کے ہوں، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے نا۔ ہم ان 6 ایام کی جو تعریف، تشریح، تفسیر ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 54، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 تا 12، اور سورۃ یونس آیت نمبر 3، اور سورۃ طہ آیت نمبر 5 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے اللہ کہتے ہیں ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ یہ اس باطل خیال کا رد ہے کہ بے شک آسمان و زمین اور ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہستیاں ایسی زبردست یا اللہ کی محبوب ہیں جو سفارش کر کے اس رب کی گرفت سے چھڑا لیں گی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تم یاد رکھو، اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو اس کے مقابلے میں تمہارا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا جو اس کے عذاب سے تمہیں چھڑا سکے، اور نہ ہی کوئی سفارشی جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی جرت کر سکے۔ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے کہ عرش سے فرش تک اس کی حکومت ہے، اس کے پیغام اور پیغمبر کو جھٹلا کر تم کہاں جاؤ گے؟
آگے اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 5 میں یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے میں تدبیر کرتا ہے، ثم یعرج الیہ، پھر وہ جو معاملہ ہے ہو جاتا ہے ان کے اوپر، ثم یعرج الیہ، پھر وہ جو کام ہے جو معاملہ ہے وہ چڑھتا ہے اس رب کی طرف، فی یومن، ایک دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ اس کی مقدار ایک سال کے مطابق ہے اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو، دنیاوی دنوں کے لحاظ سے اس کی مقدار 1000 سال ہے۔ وہ کون سا دن ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی مدبر ہی، عالم جاننے والا ہے، الغیب غیب پوشیدہ چھپی ہوئی باتوں کا، والشہادت اور ظاہر کا بھی، العزیز نہایت غالب ہے، الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم کا بہت اختلاف ہے، حتیٰ کہ بعض نے اس کی تفصیل اللہ کے علم کے سپرد کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ ہر تفسیر میں ایک طرح کی کمی اور اعتراض کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ یہاں ان میں سے 2 تفسیریں نقل کر رہی ہوں میں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں اسے آسمان سے زمین کی طرف نافذ کر دیتے ہیں، پھر اس کے نافذ ہونے کی خبر اوپر اس کی طرف ایک ایسے دن میں جاتی ہے جس کی مقدار آسمان سے زمین پر اترنے اور پھر اس کی طرف چڑھنے میں دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، کیونکہ زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، چنانچہ اترنے اور اوپر جانے کا فاصلہ 1000 سال ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب اقوال سے بات بہتر ہے، کیونکہ یہ اس کے معنی میں سب سے ظاہر اور قرآن کے ظاہر الفاظ سے زیادہ ملتا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن مجید میں یومن کا لفظ 50,000 سال کی مدت کے لیے بھی آیا ہے سورۃ معارج میں، اور 1000 سال کے لیے بھی آیا ہے، دنیا کے عام دنوں کے لیے بھی، اور وقت کے چھوٹے سے چھوٹے جز کے لیے بھی یومن کا لفظ ہی آیا ہے۔ مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے لا تعلق نہیں ہو گیا کہ اس کو چلانے کا کوئی کام کوئی اور کر رہا ہے، بلکہ آسمان سے لے کر زمین تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، ہر کام کی تدبیر وہ خود کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ اپنے ہر حکم پر عمل کی بھی مکمل خبر رکھتے ہیں، اور زمین و آسمان کے درمیان 1000 برس کے فاصلے کے باوجود ان کے حکم سے سب کچھ لمحوں میں ہو جاتا ہے۔ اب نا یہاں پہ بڑے مزے کی تفسیر شروع ہو گئی ہے۔ ویسے اس آیت میں نا ہمارے پاکستان میں اینڈ ایشیا کے کچھ ممالک میں کہہ لو یا کچھ خطوں میں ایک صوفیاء کا نا ایک عقیدہ ہے وحدت الوجود کا اور وحدت الشہود، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان میں جاہل صوفیوں اور مشرکین کا رد ہے ان دونوں آیات میں نا، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کا ایک ہوتا ہے عالم، لام زیر لی، عالم وہ ہوتا ہے علم والا، اور ایک ہوتا ہے عالم، جہان۔ تو اللہ تعالیٰ عالم کا نظام اپنے پیاروں کو دے کر فارغ ہو چکا ہے، اب سارا نظام وہی چلا رہے ہیں بقول مشرکین کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا رد ہونے لگا ہے۔ اب کیا ہے کہ دوسری تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اب جو ہے تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے وقت سے لے کر آسمان سے اپنی مخلوق اور زمین کے ہر معاملے کی تدبیر کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ان کے فنا ہونے تک جاری رہے گا، پھر یہ تمام معاملات اس کی طرف اوپر جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے بارے میں ایک ایسے دن کے اندر فیصلہ فرمائے جس کی مقدار 1000 برس ہے، ان دنوں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ کئی مفسرین یہی کہتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں تمام اعمال رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور پھر پورے ایک سال کی ترتیب فرشتوں کو لسٹ جو ہے تھما دی جاتی ہے، اس سال میں یہ کام ہوگا، یہ شخص پیدا ہوگا، یہ مرے گا، اس کو اتنا رزق دی جائے گا، اس کی
یہ مدد کی جائے گی، اس کو یہ تنگی دی جائے گی، سارا کچھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہر شخص کی فرشتوں کو وہ چیز دے دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ اللہ، وہ مالک، وہ پروردگار جو خلق و تدبیر کا یہ سارا سلسلہ چلا رہا ہے، اس رب کا علم اتنا وسیع ہے کہ جو کچھ بھی تم سے غائب ہے یا حاضر، ماضی ہے یا حال یا مستقبل، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ قدرت اس کی اتنی بے پایا ہے کہ وہ ہر ایک پر غالب ہے، اور رحمت اتنی کہ ہر چیز کو اپنے دامن میں سمائے ہوئے ہے۔ اس کے سوا نہ کسی کے پاس یہ علم ہے، نہ قدرت ہے اور نہ رحمت ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو۔ تو پھر کسی اور کی عبادت کیوں کی جائے کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ وہ کون ہے؟ الذی، وہ جس نے احسن، بڑا اچھا بنایا، کس کو؟ کل شیء، ہر چیز کو۔ پھر کیا کیا؟ خلقہ، جسے اس نے پیدا کیا، جو بھی اس نے پیدا کیا اس نے اس کو بڑا اچھا بنایا۔ پھر وبدأ خلق الانسان، پھر اس نے انسان کی پیدائش شروع کی، کس سے؟ من طین، تھوڑی سی مٹی سے، مٹی کے گارے سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے بنایا نسلہ، اس کی نسل کو، من سلالۃ، ایک نطفے سے، من ماء مہین، ایک حقیر پانی کے ساتھ۔ ثم صواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس نے درست کیا اس کے اعضاء کو، ونفخ، پھونکا، فیہ اس میں، من روحی، اپنی روح سے، اپنے حکم سے، اپنی ایک روح پھونکی، پھونک ماری۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیا۔ قلیلا ما تشکرون، مگر بہت ہی تھوڑے ہیں جو تم میں سے شکر ادا کرتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، انا لفی خلق جدید، کیا پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات ہی سے انکار کرنے والے ہیں۔ کل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فوت کرتا ہے تمہیں، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی، وہ جو، وکل بکم، تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اس عظیم الشان کائنات میں نا بے حد و حساب جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جس مقصد کے لیے بھی بنائی ہیں، انہیں اس کے لیے ایسی شکل و صورت عطا کی ہے جس سے زیادہ خوبصورت اور عمدہ صورت کا تصور میں آنا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے چیزوں کے، اپنی پیدا کردہ چیزوں کے حسن کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ہر چیز کے حسن کے مشاہدے کے لیے انسان کو خود اس کی ذات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، کہ اس کے لیے تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک حقیر مٹی سے کی، جس میں زندگی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پوری زمین سے ایک مٹھی لے کر نا، ایک اپنے ہاتھوں سے پتلا بنا کر پہلا انسان پیدا کیا، تین مٹی سے۔ اس کے لیے بہترین تفسیر جو ہے نا سورۃ مومنون آیت نمبر 12 سے 14 تک آتی ہے، اور سورۃ حج آیت نمبر 5 میں آتی ہے۔ یعنی پھر اس کی نسل کو نطفہ اور توالد و تناسل سے آگے چلا دیا، جس سے لاتعداد انسان آگے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پانی کے اس قطرے میں لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں، جو طاقتور خودبین کے بغیر نظر نہیں آتے، جن میں سے ہزاروں، وہ جو لاکھوں جو جرثومے ہیں، جو سپرمز ہیں، وہ رحم میں مکمل انسان بننے کی استعداد رکھتے ہیں۔ سوچ لیں، پھر اس انتہائی چھوٹے سے جرثوموں کو ماں کے رحم میں پیوست کیا، اور اللہ کہتے ہیں اعلیٰ کا اور مضغہ،
کی منزلوں سے بڑھاتے ہوئے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر، پھر اس پر گوشت پوست پہنا کر، ہر عضو کو اس کے بہتر سے بہتر